السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ پاکستان نے بھارت کو عسکری محاذ پر تو دھول چٹا دی، لیکن بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ آبی جارحیت کے نام کے اوپر مختلف منصوبے ان کے پاس پہلے سے تیار تھے، اور اب ان منصوبوں کے لیے بجٹنگ ہو چکی ہے، اور مرحلہ وار ان منصوبوں پر کام کرنا مودی گورنمنٹ کی پریورٹیز کا حصہ بن چکا ہے۔ گرچہ کہ پاکستان بھارت کو سفارتی سطح کے اوپر بھی ناکام کرنے کے لیے اور بھارت کو اس کی اوقات میں لانے کے لیے متحرک ہو چکا ہے، لیکن ڈی جی آئی اسپیار کی طرف سے بھی واضح یہ پیغام گیا۔ حکومت پاکستان نے بھی اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی بہت واضح طور پر کہا کہ اگر بھارت نے ابھی جارحیت کی تو یہ جنگ تصور ہوگی، اور پھر پاکستان جب جواب دے گا تو اس کو دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مودی سرکار اس کے اوپر توجہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اس نے رنبیر کینال کا منصوبے پر کام اور تیز کر دیا ہے۔ یہ رنبیر کنال منصوبہ ہے کیا؟ بھارت کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ اور پاکستان کے لیے بالخصوص وسطی اور جنوبی پنجاب کے لیے یہ منصوبہ کس حد تک تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اور پاکستان کا اس کے اوپر ممکنہ طور کے اوپر کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ اس کے اوپر آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر حکومت ہمیشہ تسلیاں دیتی رہی، وعدے کرتے رہی کہ حالات اچھے آئیں گے، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔ عالمی مارکیٹس میں جب حالات اچھے ہوئے، انرجی پرائسز کم ہونا شروع ہوئیں، تو اب IMF ایک ڈنڈا لے کے پہنچ گیا ہے کہ آپ نے ریلیف تھوڑا بہت دے دیا کریں، لیکن آپ نئے ٹیکسز عائد کریں۔ اور اب حکومت نے پیٹرولیم لیوی مزید بڑھانے کی تیاری کر لی ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے ساتھ ساتھ کاربن لیوی لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ لیوی، ٹیکس، GST، ٹیکس پر ٹیکس لگتے جا رہے ہیں، تو ریلیف کب ملے گا؟ یہ تو عوام کے اوپر مزید ناقابل برداشت بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا کیا حل ہوگا اور اس سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، اس کے اوپر بھی آج بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، بھارت باز نہیں آ رہا، حالانکہ اس کا ہوش تو ٹھکانے آیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی مکارانہ اپروچ سے، شاطرانہ چالوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے منصوبے پر کام جاری رکھے ہوئے، جس کے اندر آبی جارحیت کے ذریعے سے رنبیر کنال کی تعمیر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ رنبیر کنال ہے کیا، اور پاکستان کو اس سے کیا نقصانات لاحق ہو سکتے ہیں؟ بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، ہم نے پہلے بھی اپنے جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں یہ ذکر کیا تھا، وہ یہ ذکر کیا تھا کہ ایک جسبہ ڈیم ہے جی، اس کی وہ تکمیل کرنے جا رہا ہے، اس پہ بھی کام تیز دریا چناب کے اوپر، اور وہاں سے وہ ٹنل 123 کلومیٹر کی نکال کر سولنگ نالے میں اس نے ڈالنا ہے، اور سولنگ نالا گرتا ہے راوی ریور پہ۔ تو پانی سارا ڈائیورٹ ہو کے راوی ریور پہ جائے گا، پھر تبھی کے مقام پر بھی وہ ایک ان لائنڈ قسم کی، یعنی کہ ایک ٹنل بنا رہا ہے، اس کے لیے اس نے ٹنل بورنگ مشین سے کام شروع کر دیا، اور وہاں سے پانی نکال کر اس نے تبھی سے پہ کر دیا، اور وہاں سے بھی چناب سے پانی نکال کر اس نے بیاس لے کے جانا ہے۔ یہ جو رنبیر کنال ہے، رنبیر کنال جو ہے نا 1960 میں ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی کنال ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کنال میں یہ ہے کہ یہ 60 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ 120 کلومیٹر کی اس کی لینتھ کر رہے ہیں۔ اور جو اس کی کیرنگ کیپیسٹی تھی وہ تقریباً 1400 کیوسک کی تھی، اب اس کی بڑھا کر وہ تقریباً 5300 کیوسک کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی کنال ہے، پرتاپ کنال، وہ بھی پرانی کنال ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ والی کنال، اس کا صرف اور صرف امپیکٹ یہ ہوگا کہ یہ پانی جو ہمارا وہ ڈائیورٹ کر کے پرتاپ کنال میں جو کیرنگ کیپیسٹی اس کی بڑھا رہے ہیں، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ چناب میں تقریباً 20% جو ہے نا پانی کی کمی آئے گی، صرف اس پروجیکٹ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، 20% سے مراد یہ ہے بھٹی صاحب کہ تقریباً 5 ملین ایکڑ فیٹ پانی نہیں آئے گا۔ تو 5 ملین ایکڑ فیٹ پانی سے پتہ ہے نا ہمارے ڈیم بھر جاتے ہیں دو۔ جی بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تربیلا اور بنگلہ ڈیم۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان اگر میں کوانٹیفائی کروں ڈالر ٹرمز میں، تو $10 بلین کا نقصان ہے پر ایئر 10 بلین ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہماری جو باسکٹ ہے پاکستان میں، جو فوڈ باسکٹ ہے سب سے بڑی، وہ ہے پنجاب۔ 68% جو ہے نا فوڈ گرینس وہ پنجاب کی طرف سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بقیہ جو ہے میرا 20% شاید یا 16% ہے وہ سندھ سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب ہے سب سے زیادہ ڈنٹ جو پڑے گا وہ پنجاب کو پڑے گا۔ اور اگر میں وہ ٹنلز کا بھی ملا لوں
اس کا بھی امپیکٹ, تو اس کا بھی امپیکٹ, تو پھر اس کا مطلب 4% پانی صرف رہ جائے گا دریائے چناب میں, سوکھ جائے گا دریائے چناب. تو ہمارا اس سے بڑا خوفناک, تو اس پہ ہمیں توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا بھٹی صاحب. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, اس کو سیریسلی لیں. مجھے امید ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ہے مختلف کیپٹلز میں جا رہا ہے, اور وہ سینسٹائز کرے گا لوگوں کو انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہیلڈن نے بینس کیا ہوا ہے, جو کہ وہ کر نہیں سکتا اس حوالے سے. تو میں یہ بھٹی صاحب یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رنبیر کنال ہے اور پرتاپ کنال ہے, یہ اس کی جو انہوں نے ایکسپینشن کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کنسیو کیا تھا 2003 میں, یہ پروجیکٹ کنسیو کیا تھا, اور اس کی بجٹنگ انہوں نے 2008 اور 9 میں کر دی تھی. رنبیر کنال کے لیے انہوں نے 41 ملین ڈالرز کا کیا تھا, پرتاپ کنال کے لیے انہوں نے 18 ملین ڈالرز ایلوکیٹ کیے تھے, لیکن یہ اس کی ایکسپینشن نہیں کر پا رہے تھے. صرف یہ اسی موقع کے انتظار میں تھے کہ کسی طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ ہیلڈ ان ابینس ہو, اس کو ہم یعنی کہ یونیلیٹرلی اسٹرائک ڈاؤن کر دیں, اور پھر ہم اپنے مطلب کے پروجیکٹ جو ہیں جو جس سے پانی ڈائیورٹ ہو رہا ہے وہ ہم اس پہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیں. تو وہ جو ہے نا آر ایس ایس کا اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ جو ہے نا کہ پاکستان کے جو 24 ملین لوگ جو ہیں, 240 ملین لوگ جو ہیں, ان کو پانی سے محروم کرنے کی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, جس کے حوالے سے DGISPR نے کہا تھا کہ یہ بہت خوفناک اس کا امپیکٹ آئے گا, صدیوں تک, ڈیکڈز تک جو آنے والی جنریشنس ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا. انہوں یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ بٹوین دا لائنس انہوں نے کیا تھریٹ کیا ہے. یہ انڈیا کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ بٹوین دا لائنس کیا تھریٹ کیا ہے ان کو, کہ صدیوں تک بھگتنا پڑے گا. تو صدیوں تک کیا بھگتتے ہیں, جب وہ لیتھل جب ہتھیار استعمال ہوتے ہیں, لیتھل ہتھیار استعمال ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی. آپ ہیروشیما ناگاساکی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آج بھی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کن سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. گو کہ وہ نارمل ہو گئے ہیں لائف ان کی, لیکن اٹ ٹوک دا ٹائم. اس وقت جو تھا جو وہ بم جو استعمال ہوا تھا ایٹم بم, اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں تھی. آج کے بڑے سمارٹ اور بڑے خوفناک قسم کے بم ہیں. ان کو جب آپ ایک ملک کو پانی سے محروم کر دیں گے جو اس کا ایک رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے, اور یہ آپ UN کی 51 کی جو کلاس کی جو ہے نا, آپ جو ہے اس کی مین جو اس کا جو کلاس ہے, آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہ ایسا نہ کریں, یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس میں بڑا ڈپلومیٹک بھی کرنا چاہیے, اپنا فینس لانچ کرنا چاہیے, اور اس پروجیکٹس کو روکنے کے لیے ہمارے جو PCIW والے لوگ ہیں, یا ان کو فوراً سے پہلے جو ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, یا جو بھی ہمارے اویلیبل یا UN کے لوگ ہیں, وہاں پہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ جا کے ان کو یہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے بہت شدید طریقے سے. جی بھٹی صاحب, اور اس کے علاوہ نا بھٹی صاحب اور بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن میں بتا دوں بجٹ کا موقع ہے تو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. اچھا, اس میں بھٹی صاحب جو GDP ہے نا, ٹارگٹ تھا 3.6 کا, وہ ہم نے مس کر دیا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ہماری یہ جو ہے نا جو GDP آئی ہے وہ 2.6% آئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سائز ہے نا GDP کا وہ ہمارا بڑھ گیا ہے. وہ اب جو ہو گیا ہے 410.96 بلین ڈالرز, اور پہلے کیا تھا, پہلے تھا 371.66 بلین ڈالرز. یہ بڑھ گیا مشکل حالات میں بھی. ہاں, اور پر کیپٹا انکم بھی مشکل حالات میں جو ہے نا ہماری وہ بڑھ گئی ہے, وہ $1826 کی ہو گئی ہے, جبکہ لاسٹ ایئر جو تھی وہ تھی $1680 کی. تو یہ بھی انکریز آیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ تقریباً 0.56% بہت ہی اچھا پرفارم نہیں کیا. انڈسٹری 4.77% ہے, اور سروسز سیکٹر جو ہے 2.9% ہے. لیکن ہمارا جو ویٹ ہے پروڈکشن وہ کم ہوئی ہے اس دفعہ, 8.91% کم ہوئی ہے, کیونکہ جو اس کی پروڈکشن ہے پچھلے سال جو تھی وہ 31.80 ملین ٹنس تھی پیداوار, اب گھٹ کے تقریباً 28.98 ملین ٹنس ہو گئی ہے. اسی طریقے سے جو میز ہے وہ تقریباً 15.4% کم ہوئی ہے. رائس جو ہیں 1.38% کم ہوا ہے. شوگر کین 3.88% کم ہوئی ہے. کاٹن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوئی ہے, کیونکہ جتنی کم ہوئی ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی, اور امپورٹ بل بڑھے گا ہمارا اس وجہ سے نا. تو بھٹی صاحب پچھلے سال تھا 10.22 ملین بیلز تھی, اس دفعہ صرف 7 ملین بیلز ہوئی ہیں.
تو یہ جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہے. تو اس کا مطلب ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا, ہمارے جو ہے نا ایکسپورٹس اس وجہ سے کم ہو سکتی ہیں. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک چونکہ بجٹ اب ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں, بجٹری ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کی, تو میں نے کہا یہ میں بتا دوں آپ کو. نہیں, بڑا امپورٹنٹ تھا, کچھ انکریجنگ سائن ہے. لیکن دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ جو گورنمنٹ نے وہ تیاری کر لی ہے, یعنی مرحلہ وار جو ہے وہ کاربن لیوی جو ہے وہ بڑھائی جائے گی. تو اس سال کتنی بڑھائی جائے گی اور اگلے سال کتنی بڑھائی جائے گی, اور وہ کون سے فاسل فیولز ہیں بھٹی صاحب جن پر یہ کاربن لیوی لگے گی؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ خالد صاحب. اگرچہ کہ ایکسکلوسیو ویوز کے چینل سے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ خبر بریک کی تھی کہ حکومت کاربن لیوی لگانے پر بھی غور کر رہی ہے جی. اور کاربن کا جب لفظ ذہن میں آتا ہے تو یہی سب سے پہلے کنسیپٹ آتا ہے کہ حکومت کچھ انوائرمنٹل منصوبے شروع کرنا چاہتی ہے. ہم کلائمیٹ چینج کے سے افیکٹڈ ہیں, تو اس سے بچاؤ کے لیے کچھ ہوگا, اور گورنمنٹ کہیں نہ کہیں سے ریونیو جنریٹ کرے گی. IMF سے بھی ہم نے اسپیشلی ایک سرٹن پروگرام کے تحت کچھ پیسے لیے ہیں, $1 بلین سے زیادہ, $3 بلین, اور انٹرنیشنل دنیا کے پاس بھی ہم جاتے ہیں, چونکہ پاکستان بہت وولنریبل ہے اس ساری صورتحال کے اندر. تو میرے ذہن میں بھی یہی کنسیپٹ تھا کہ جب یہ ہوگا تو کاربن لیوی جب کلیکٹ ہوگی تو یہ کوئلے کے اوپر بھی ضرور لگے گی, کیونکہ جو کول ہے وہ جتنا فضا کے اندر وہ ہماری فضا کو, ہمارے کلائمیٹ کو افیکٹ کرتا ہے, تو اس کے اوپر ہی کریں گے تاکہ اس کے متبادل اس کا سلور کنٹینٹ بہت زیادہ جاتا ہے. جی ایگزیکٹلی, لیڈ کنٹینٹ ایگزیکٹلی. لیکن یہ ماجرا کچھ اور نکلا جی. اچھا, یہ ماجرا یہ ہے کہ جناب کہ وہ آپ کے ون اینڈ اونلی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا IMF کی ٹیم, وہ شاہکار آتے ہیں, اپنا مارشل ڈائریکشن دیتے ہیں, آپ نے امپلیمنٹ کرنا, اس پہ سوچنا نہیں ہے, آپ نے اس پہ کویسچن نہیں کرنا, جو انہوں نے کہا ہے آپ نے ویسے امپلیمنٹ کر دینا. پیٹرولیم ڈویژن کے بیٹھے ہوئے بابو نے اب انہوں نے جناب یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے سمری تیار کی ہے, ایک کابینہ کی کمیٹی ہے, کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز. تو یہ کابینہ کی, وفاقی کابینہ کی ایک سب کمیٹی تصور ہوتی ہے جہاں پہ جس معاملات کے اندر لیگیلٹیز انوالو ہوں تو ان کو وہاں بھیجا جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی اس کے ڈیسیژن کو کیبنٹ ریٹیفائی کر دیتی ہے تو ڈیسیژن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. سمری پیٹرولیم ڈویژن نے بھیج دی ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم نے نا $5 فی لیٹر کاربن لیوی لگانی ہے, پیٹرول پر بھی ڈیزل پر بھی. اچھا, اس دفعہ بات یہاں نہیں رکی, وہاں بیٹھے ہوئے بابو نے IMF کے کہنے کے اوپر ایک اور فیول بھی نکالا ہے. انہوں نے کہا یہ جو فرنس آئل ہے, اگرچہ کہ ہمارے پاور سیکٹر میں اس کا استعمال کافی حد تک کم ہو چکا ہے, ہماری جنرل جو انڈسٹری ہے وہاں پہ کسی حد تک اس کا استعمال ہے, ہماری ریفائنری کی مجبوری ہے, تقریباً 30-40% فرنس آئل ان کا بنتا ہے. پرانی ریفائنریز ہیں, اپگریڈیشن کے اندر بھی بہت سے لابیز ہیں, انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے, آج تک ہم نے بڑا اس پہ بات کی ہے. تو انہوں نے کہا جی فرنس آئل پہ بھی لگا دیں, پیٹرول پر بھی لگا دیں, ڈیزل پر بھی لگا دیں, اور اس کو کہا جی کہ $5 فی لیٹر ہے, اس کو ہم 2 فیز میں کر لیتے ہیں. پہلے فیز میں $2.5 ہوگی پہلے 1 سال کے لیے, اور اگلے سال کے لیے $5 ہو جائے گی, اگلے سال کے بقایا $2.5 بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہر مہینے جو پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ہیں, ایک اندازے کے مطابق تقریباً ان سے 12 سے 14 ارب روپے کا ان کے اوپر بوجھ پڑے گا. اور جو فرنس آئل ہے اس کا بوجھ جب کون اٹھاتا ہے, اس کو غور کرنے کی بھی ضرورت ہے, اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بات کرنے کی گنجائش ہے. اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ویسے ہمارے جو پالیسی یا ڈیسیژن میکرز ہیں جب یہ جاتے ہیں IMF کے پاس, تو یہ اپنے عقل کا استعمال بالکل نہیں کرتے ہیں. بھٹی صاحب, پیٹرول پہ لگانے سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ ریونیو آئے گا, مجھے سمجھ آتی ہے ڈیزل کی کنزمپشن پاکستان میں بہت زیادہ آئے گی, اس پہ بھی ریونیو آ جائے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ فرنس آئل جس کا استعمال منیمم ہو گیا ہے پاکستان میں, اور میکسیمم جو بھی ریفائنریز فرنس آئل زیادہ تر ان کی پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ لاس میں وہ ایکسپورٹ کر دیتی ہے, اور ان کی مجبوری ہے. اب یہ جو لاس ہے, یہ جو آپ نے وہ ان کا لاس بڑھ جائے گا, اس کی مین وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے لیوی کے پیسے بھی اپنے پلے سے دینے ہیں. جی, یہ جو لیوی لگائیں گے $2.5 کی فرنس آئل کی, وہ ان کا لاس بڑھ جائے گا, کیونکہ وہ آلریڈی لاس میں فرنس آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کنزمپشن نہیں ہو رہی. پاکستان میں جو RLNG پاور پلانٹس لگائے گئے تھے, منترا یہ بھیجا گیا تھا کہ ہم نے فرنس آئل اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کو اس سے ریپلیس کرنا ہے. تو ہم نے نہیں چلانے اب فرنس آئل. تو پہلے تو پاور سیکٹر میں یہ استعمال ہوتا تھا فرنس آئل, اب تو بالکل نہیں استعمال ہوتا, اب تو ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ایکسپورٹ جب ہو رہا ہے اور وہ لاس میں ایکسپورٹ کر رہی ہیں ریفائنریز, تو ریفائنریز پہ جب
یہ جو فرنس آئل پہ یہ جو کاربن لیوی لگے گی تو اس کا مطلب یہ ہے بھٹی صاحب کہ جو ریفائنری ہیں ان کا لاس پھر بڑھ جائے گا جو وہ فرنس آئل پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. درست نشاندہی کیا. تو یہ کون سی یعنی کہ یہ عقل کے ناخن لیں. دوسرا یہ تھا اگر لگانی تھی تو کول پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, پاور جنریشن میں, انڈسٹریل ایریا میں استعمال ہو رہا ہے, سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ کول استعمال کرتا ہے, تو وہ آپ کول پہ لگا لیتے تاکہ آپ کو سبسٹینشیل ریونیو بھی مل جاتا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے بائی صاحب. انفارچونیٹلی ہمارے انرجی منسٹریز میں, پاور ہو پیٹرولیم میں, وہاں دونوں جگہوں پہ نا کہیں بھی سسٹینیبل اور لانگ ٹرم کوئی پالیسیز نہیں بن پا رہی. فورٹ نائٹلی بیسس پہ, مہینوں کے بیسس کے اوپر, آج کچھ اور سوچ ہے, پرسوں کچھ اور سوچ ہے. وہاں پہ کوئی سسٹینیبلٹی نہیں ہے, کنٹینیوٹی نہیں ہے, اپروچ کی کنٹینیوٹی نہیں ہے, آفیسرس کی کنٹینیوٹی نہیں ہے, اور نہ ہی پالیسیز کے حوالے سے کوئی ایک کلیئر کٹ لانگ ٹرم روڈ میپ ہے. ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر سارا کام چل رہا ہے انفارچونیٹلی. پھر آئی ایم ایف کا اتنا فوکس ہے, کوئی سر اٹھانے کو تیار نہیں. میں 2 پوائنٹ اور ایڈ کر دوں آپ کے لیے, آپ کو شاید اس کے مزید آپ کا ان پٹ ہمیں مل سکے. ایک جانب یہ کام کر رہے ہیں, دوسری طرف اب آئی ایم ایف نے کہا جی پیٹرولیم لیوی جو کہ 78 روپے فی لیٹر آپ لے رہے ہیں, کسٹم ڈیوٹی بھی آپ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 100 روپے پر لیٹر تقریباً ٹیکس عوام دے رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نا یہ جو پیٹرولیم لیوی کی جو ریشو ہے 78 روپیز تک آپ لے کے گئے ہوئے ہیں, اس کو لیگل کور دیں اور 100 روپے پر لیٹر تک لے کے جائیں کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہو تو اس کو اور بڑھا دیں. اچھا, رواں مالی سال کا جو ٹارگیٹ تھا, میں نے اب اس کو ویریفائی نہیں کیا, ایک صاحب ذکر کرے تھے پیٹرولیم لیوی کے کلیکشن کا ٹارگیٹ تھا غالباً کو 1,1200 ارب یا 1,100 ارب. ٹھیک ہے. اور ابھی تک جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ٹارگیٹ سے بہت آگے جا چکی ہے, کوئی 1500-1600 ارب کے لگ بھگ. میں نے اس کو اگرچہ ویریفائی کرنا ہے, لیکن پریشان تھے کہ اتنی زیادہ ریونیو سے جو ٹارگیٹڈ اس کا تھا اس کلیکشن, اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, اور اب اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں. چونکہ آسان کام ہے نا, پیٹرول ڈیزل بیچی جاؤ تو ریکوری کرتے جاؤ. آگے سن لیں انہوں نے کیا ایک واردات ڈالی ہے جہاں پہ انہوں نے ریفائنری کو سپورٹ دینے کے لیے 1.87 پر روپیز لیٹر 87 روپیز پر لیٹر بڑھا دیے, 1.87 روپے, اور ٹیکسوں کی بھرمار ہے, پیٹرولیم لیوی کی بھرمار ہے. انہوں نے 16 مئی سے GST بھی لگا دی پیٹرولیم پروڈکٹ پہ. اچھا, آپ اور میں تو ادھر ایکسکلوسیو ویز میں ہم خبریں ڈھونڈ رہے ہیں, حالات جنگ لگی ہوئی ہے, ہم اس کے انڈیا کیا کر رہے ہیں, ہم ادھر سے انہوں نے کہا جی کہ خالد مصطفیٰ بھٹی صاحب باقی تو خبروں میں توجہ دے رہے ہیں, پیچھے چپ کر کے واردات ہی پالو. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 16 مئی سے انہوں نے ریلیف نہیں دیا, سجے کھبے پیسے بچانے کی کوشش کی, اور لالی پاپ دے کے عوام کو خوش کر کے پریس ریلیز بھیج دی کہ ڈیزل 2 روپے سستا ہو گیا. انہوں نے GST تقریباً, میں اس کو ویریفائی کرنے, کوئی 3 روپے پر لیٹر GST بھی ٹھوک دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. اچھا, یہ تو بڑی لازمی, تو یہ کارروائی جاری ہے. انہوں نے نا پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین کو نا ٹارگیٹ کر لیا, ریونیو جنریشن یہیں سے آنی ہے, ان سے ریکوریاں کرو. ان کے موٹر سائیکل والا جا رہے ہیں, اس کی جیب میں کچھ پیسے بچ گئے ہیں جو اس نے سبزی لے کے کر لو, کسی کو نہیں چھوڑنا. یعنی انہوں نے پہلے جب 60 سے 70 پہ انہوں نے کیا تو بتایا یہ گیا جی کہ ہم نے پاور سیکٹر کے جو کنزیومر ہیں ان کو ہم نے ریلیف دینا ہے 2 روپے 12 پیسے کا. یہ 98 بلین روپیز 3 مہینے کے لیے وہاں سے انہوں نے ہم سے عوام کی رائٹ پاکٹ سے پیسے نکال کے الٹی پاکٹ میں بجلی کے صارفین کو انہی کو ریلیف دے رہے ہیں. بالکل 70 سے جب یہ 78 پہ لے کے گئے ہیں تو انہوں نے N25 بنانی ہے جی, یعنی وہ جو ہائی وے ہے جو چمن سے چلے گی اور بلوچستان سے ہوتی ہوئی کراچی جائے گی, وہ بھی جو ہے نا جو پیٹرولیم کنزیومر جو ہے نا وہ بنائے گی جی, جو استعمال کرتے ہیں, یعنی وہ بھی وہاں سے لیں گے. اب یہ کیا کر رہے ہیں, اب انہوں نے کاربن لیوی بھی لگا دی ہے, یعنی کہ جو بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ پروجیکٹس ہیں وہ بھی بنائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں, یہ جو کاربن لیوی کے پیسے ہیں, یہ جائیں گے جو الیکٹرک وہیکلس نہیں ہیں ان کو سبسڈی دیں گے. اچھا, اس میں اور چیز بھی ایڈ کر دوں, یہ والی جو انہوں نے کاربن لیوی ریکور کرنی ہے نا, اچھا عجیب اس کے اندر کا کام چل رہے ہیں. پیٹرولیم لیوی بڑھا کے لگے گی پیٹرولیم لیوی, لیکن اس میں سے 2.5 روپے کی پیٹرولیم لیوی مزید لگا کے وہ 2.5 روپے کاربن لیوی کے اندر رکھیں گے, ہیڈ میں پار کریں گے. جناب یہ طریقہ کار ہے. تو یہ جو ہے نا کاربن لیوی انہوں نے یعنی کر کیا یہ رہے ہیں کہ جب HV جو الیکٹرک وہیکلس ہیں وہ پاکستان میں تو نہیں بنتی نا, وہ امپورٹ ہی کریں گے نا, تو امپورٹ بل الگ آئے گا. اور جو ہے نا اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ گاڑیاں الیکٹرک وہیکلس لینی شروع کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا, پیٹرولیم سیکٹر کا ہوگا, کہ پیٹرولیم پروڈکٹس نہیں بکیں گی نا, آپ ریپلیس کر رہے ہیں. یعنی ایک پیٹرولیم پروڈکٹ سے آپ پیسے بنا رہے ہیں, اور
الیکٹرک وہیکلس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم سیکٹر کو بھی تباہ کر رہے ہیں جی، کہ یعنی کہ جو اے اینڈ بی کمپنیز جو کام کریں گی ان کا کروڈ آئل کدھر بکے گا، ان کے فنش پروڈکٹس کدھر بکیں گے، ریفائنریز کے فنش پروڈکٹس کدھر بکیں گے، جبکہ آپ کی الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ اس کو ریپلیس کر رہی ہوں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی پالیسی ہے، کوہیسو پالیسی ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انٹیگریٹڈ انرجی پلان جو ہے وہ ہونا چاہیے پاکستان میں، جس پہ آج میٹنگ ہونی تھی لیکن وہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، تو شاید کل ہوگا. میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے. بالکل دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اور لیکن انرجی سیکٹر کی صورتحال کافی گمبھیر ہے. ایک اور پرائم منسٹر نے انرجی سیکٹر ریفارمز کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا مقصد گیس سیکٹر کو بھی دیکھنے ہیں، پیٹرولیم سیکٹر کو بھی دیکھنے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کمیٹی مزید کیا اس کے اندر امپرومنٹ لے کے آتی. لیکن یہ طے ہے کہ معاملات انرجی سیکٹر کے اڈھاک قسم پر شارٹ ٹرم بیسس پہ چلائے جا رہے ہیں، جو کہ بڑے الارمنگ ہے. اور پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین سے ہی ریکوری اور اس کے اوپر اگین ریکوری، انہی کے اوپر بوجھ ڈالنا، یہ درست بات نہیں ہے میرے خیال میں. ہمیں ریونیو کلیکشن کے لیے کسی اور سائٹ کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. سستی انرجی ہوگی تو ملک کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بڑھنے کے امکانات بھی روشن ہو پائیں گے. ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی. ہمیں اجازت دیجیے، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.